اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو قرآن کی آیات اور بڑھا دیتی ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن کریم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز اور محترم ناظرین، سامعین، خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 9ویں پارہ یعنی 9th جز کے مختصر خلاصہ کے ساتھ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں اس کے 9th پارہ کے جو بنیادی مضامین ہیں ان کا احاطہ کر سکیں۔ سورہ الاعراف کی بقیہ آیات کا اس میں ہم سب سے پہلے خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ الاعراف میں 85 سے لے کے آیہ نمبر 102 تک ان آیات میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اور ان کی قوم کے ایک خاص جرم اور ایک خاص گناہ جو وہ کرتے تھے، وہ شرک کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شرک کے بعد یہ وہ بڑا گناہ تھا جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، اور وہ گناہ تھا ناپ اور تول میں کمی اور بیشی کرنا، یعنی وہ اپنے پیمانے کو تجارت کے دوران غلط استعمال کرتے تھے۔ اس امر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات کو ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ان میں ذکر ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی جو قوم تھی وہ ان دونوں جرائم سے باز نہ آئی اور عذاب کا شکار ہو گئی۔ اور اس قصہ کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مختلف طریقوں سے مشرکین کو، شرک کرنے والوں کو اپنے عذاب سے ڈرانے اور اپنی رحمت کے حصول کی طرف انہیں متوجہ کرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ الاعراف کی آیہ نمبر 103 سے لے کے 171 تک، یعنی 103 سے لے کے 171 تک، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طویل قصے کا بیان ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا، اور وہاں پہ جو ساحر تھے، جو جادوگر تھے، ان جادوگروں کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالب آنا، اور ان جادوگروں میں سے بعض کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پہ اور ان کے رب پہ، یعنی سچے رب پہ ایمان لے آنے کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات کا بیان ہے، اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں، یعنی اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے جو سرکشی کی اس کا بھی اس میں ذکر ہے، اور ان کو تفصیلاً بیان کیا گیا۔ اور ان آیتوں کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی خطاب فرمایا گیا ہے، اور سابقہ قوموں کی سرکشی کی وجہ سے ان پر جو عذاب آیا، ایک بار پھر اس سب کا ذکر آیا۔ اور اس سے، یعنی یہ جو سابقہ اقوام کے معاملات گزرے، اس کو صرف قصے کے طور پہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ قصص بیان کر کے، ان کے احوال بیان کر کے، ان پہ بیتنے والے وہ عذاب اور وہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو ڈرایا اور فرمایا کہ ہم نے جس طرح پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے اور جو ان میں سے نافرمان ہوئے ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا، اسی طرح تم لوگ بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو قبول کرو، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کی بشارت دی ہے، اور آپ کے دین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فضیلت مبارک بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد
آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 174 تک اولاد آدم سے میثاق لینے کا بیان ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 175 میں بلم بعور کا بیان ہے، اور 176 سے لے کے 186 تک گزشتہ امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا بیان ہے، اور کفار کی شقاوت اور محرومی کا بیان ہے، اور کفار کی رسی کو ڈھیل دیے جانے کا بیان ہے، اور اس کے بعد 187 سے 188 میں قیامت کے وقوع ہونے کے علم کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد 189 سے 190 میں انسان کی دوبارہ پیدائش کے بارے میں ذکر آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا اس میں ذکر آیا ہے۔ پھر آیت نمبر 191 سے لے کے 198 میں شرک کا تفصیل کے ساتھ رد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد 199 سے لے کے آیت نمبر 206 میں مکارم اخلاق کا بیان ہے، شیطان کے جو اغوا ہے اس اغوا سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس بارے میں ہے، اور اتباع وحی کا حکم کیا گیا ہے کہ وحی کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالی اپنے سچے برگزیدہ پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے، اور رجوع الی اللہ کا بیان ہے کہ اللہ کی طرف رجوع اختیار کیا جائے۔ اب آئیے اس کے چیدہ مضامین کی طرف۔ اس میں ایک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، بڑا کمال کا یہ نقطہ آج کی اس معاصر زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ یہ کہ نزول رحمت کے اسباب کیا ہیں اور نزول عذاب کے اسباب کیا ہیں، یعنی نزول رحمت کے اسباب قرآن نے کیا بیان کیے اور نزول عذاب کے اسباب قرآن نے کیا بیان فرمائے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق نزول رحمت کے اسباب کا ہے تو اس بارے میں قرآن ہمیں کیٹیگوریکلی خاص طور پہ سورہ الاعراف میں یہ بتاتا ہے کہ اس کی اصل وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور اس کا رسول ہے، کہ جس قوم نے اپنے رسول کو مانا، اپنے رسول کی پیروی کی، اپنے رسول کی اطاعت کی، اس کے پیغام کو مانا، اس کی حمایت کی اور نیک اعمال کرتے رہے، نتیجتاً وہ قوم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو نعمتوں سے مالا مال فرما دیا، اور اس کے ملائکہ نے اس قوم کو اپنی رحمت کے پروں کی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن اس کے برعکس عذاب کن قوموں پہ آیا؟ عذاب بھی ان قوموں پہ آیا جن قوموں میں یہ پیغمبر آئے لیکن ان اقوام نے پیغمبروں کی تکذیب کی، پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کے پیغام کو جھٹلایا اور برے اعمال سر انجام دیے، اور جن امور سے اور جن کاموں سے پیغمبروں نے روکا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، ان قوموں نے وہ کام سر انجام دیے، اور جن امور کا پیغمبروں نے حکم کیا کہ یہ کام کرنا، ان اقوام نے وہ کام ترک کر دیے۔ اس کی پاداش میں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ جو مقدمہ آپ سمجھیے یا تمہید سمجھیے جو ہم نے بیان کی ہے، یہ بنیادی طور پہ تمام ان آیات کا جو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی انبیاء کی اقوام کا ذکر آیا ہے، یہ اس سب کا خلاصہ ہے، یعنی اہل نجات کون بنے اور عذاب کے مستحق کون بنے۔ اب اس بارے میں قرآن مجید کی ایک بڑی جامع آیت ہے جو اس سارے مقدمے کو مختصر حروف میں سمیٹ دیتی ہے، وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے۔ اس میں قرآن مجید یہ بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ سے ڈرتے، تو ہم ان پر آسمان کی برکتیں بھی کھول دیتے اور زمین کی برکتیں بھی کھول دیتے۔ لیکن اگر ان لوگوں نے حق کو اور پیغام حق کو جھٹلایا، سو ہم نے
ان اعمال بد کے باعث جو وہ سر انجام دیتے تھے ان کو عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ یہ آیت جو ہے جامعیت کے ساتھ احاطہ کرتی ہے، اور جو ہماری ہیومن ریس ہے، ہماری ہیومن کائنڈ ہے، اس کی جو اس وقت موجودہ صورتحال اس پلینٹ کے اوپر ہے، اس کرۂ ارضی کے اوپر ہے، اس میں بھی یہ آیت ہماری اسی طرح رہنمائی کرتی ہے جس طرح یہ اپنے نزول کے وقت اپنے مخاطبین کی رہنمائی کرتی تھی۔ آج ہماری یہ اسی طرح رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں یہ آئینہ دکھلاتی ہے کہ تم کون ہو، تم کہاں کھڑے ہو، اور تمہارے اعمال کیا اس بات کے مستحق ہیں کہ تم پہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، یا تمہارے اعمال اس بات کے مستحق ہیں کہ تم کو ایک ایسی وبا اپنی لپیٹ کے اندر لے لے کہ جہاں تم ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کر سکو، ایک دوسرے کی موت فوت میں نہ جا سکو، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں نہ جا سکو۔ اپنے اعمال کو دیکھ کے اس آیت کو ہم آئینہ بنا کے اپنے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں ہمارا صحیح سچا عکس دکھا دیتی ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ذات اقدس پہ نبوت و رسالت ختم ہوئی، جن کے بعد کوئی وحی نہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، جن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں، جن کی امت کے بعد کوئی امت نہیں، جن کے اوپر اللہ نے دین کی تکمیل فرما دی ہے، اس کے بعد ہم پہ ان کی اطاعت لازم ہے، ان کی اتباع لازم ہے، جس سے انہوں نے روکا اس سے رکنا لازم ہے، اور جس کا انہوں نے حکم کیا اس کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو یہ آیت ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ ہم نجات کے مستحقین میں سے ہیں اپنے اعمال کے آئینے میں، یا ہم اللہ کے عذاب کے مستحقین میں سے ہیں اپنے اعمال کے آئینے میں۔ اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت، بڑا لطیف سا نکتہ ہے، اور یہ وہاں پہ بیان ہوا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جادوگروں کا کھیل شروع ہوتا ہے، اور وہ جادوگر جن کو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پیش کیا تھا کہ جادوگروں کی فتح کو وہ اپنی فتح کے طور پہ پیش کرے گا اور اپنی قوم کو اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے لوگوں کو وہ گمراہ کرے گا، لیکن نتیجہ اس کے الٹ ہوا۔ نتیجہ الٹ یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جب معجزوں کا اظہار ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی جو ہیبت اور جلال تھا، اس کے سامنے ان تمام ساحروں اور جادوگروں نے آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر یہاں اقبال کا وہی مصرع صادق آتا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مد مقابل بن کر آئے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے مطیع ہو گئے۔ اب اس کی وجہ کیا بنی اور اس کا سبب کیا بنا کہ وہ لوگ کیسے ایمان لائے؟ ایک تو یقیناً یہ ہیبت تھی ایک نبی کا، ان کا جلال تھا، معجزہ تھا وہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ایک لطیف نکتہ ہے جسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمایا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، ان جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یا تو اپنی چیز آپ ڈال دیں یا ہم ہی پہلے اپنی چیز کے ڈالنے والے ہو جائیں۔ تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پہلے ڈالیں؟ تو انہوں نے اس سوال میں حسن ادب کو ملحوظ رکھا اور اپنے ذکر سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس آیت کے مطابق انہوں نے یعنی نحن کا لفظ بعد میں آیا اور یا موسیٰ کا لفظ پہلے آیا، تو اس میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو اپنے ذکر پر مقدم کیا، اور اس ذکر کو مقدم کرنے کی یعنی نبی کا ادب کرنے کی یہ برکت تھی کہ بعدہ ان کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی حرارت اور تپش سے مالا مال فرما دیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے یہی بیان کیا ہے بالفاظ دیگر، تأدبوا مع موسیٰ علیہ السلام فکان ذالک سبب ایمانہم، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا
اور ادب پیغمبر نے ان کو یہ نعمت بخشی کہ اس معجزے کی برکت سے وہ لوگ ایمان لے آئے. وگرنہ اگر آپ دیکھیں تو اس دربار میں فرعون بھی موجود تھا لیکن اس کو دولت ایمان نہ ملی، اور کتنے اور لوگ تھے جن کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کا ادب نہ تھا، وہ ایمان سے محروم رہے. اس لیے جنہوں نے ہلکا سا بھی ادب پیغمبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو ایمان سے خالی نہیں رکھا. اور امام راضی تو یہاں بالخصوص کہتے ہیں کہ اہل تصوف کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ادب کا خیال کیا تو ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت کی وجہ سے انہیں دولت ایمان نصیب فرماتا. اس کے بعد پھر ہم کچھ ذکر کرتے ہیں. ایک بار پھر اپنی قومی زندگی کے سامنے ایک آئینہ رکھتے ہیں، اور وہ آئینہ ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 137. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کمزور اور مظلوم قوم کو ہم نے سرزمین شام اور مصر کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل کو. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور ہم نے اس قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو جو کمزور اور استحصال زدہ تھی، اس سرزمین کے مشارق اور مغارب یعنی مصر اور شام کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. اور یوں بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ وعدہ پیغمبر کی دعا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے فرعونی ظلم پہ صبر کیا تھا، اور ہم نے ان کے عالی شان محلات کو تباہ کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور ان چنائیوں اور باغات کو بھی تباہ کر دیا جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے. اب اس میں ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اس قوم نے جب اللہ کے احکامات کی پیروی کی، پیغمبر کا ساتھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصر کا اور شام کا وارث بنا دیا. لیکن اس کے بعد اسی قرآن میں کئی مقامات پہ ذکر آئے، اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اور بعد میں آنے والی آیات میں بھی ذکر ہوگا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے فرامین سے سرتابی کی، سرکشی کی، پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی اور بد اعمالیاں کرنے لگے اور وہ امور سر انجام دینے لگے جن سے اللہ نے منع کیا تھا. اور حضرت عزیر علیہ السلام کا جیسے بیان ہوا کہ وہ ان کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، اور جب انبیاء ان کی طرف حق پیغام لے کے آتے تو ان کو جھٹلانے لگے. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے فباءوا بغضب من اللہ، ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. تو موریل کیا ہے اس تمہید کا، اس سٹوری کا، اس بات کا؟ موریل یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اقوام جب اعمال بد اختیار کر لیں تو بے نیاز رب کو جو الصمد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا خطاب فرمانے والا ہمارا رب، وہ بے نیاز ہے. تو جب اقوام اعمال بد اختیار کر لیتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بے نیاز ہے، سو وہ ان کے اعمال بد کے نتیجے میں انہیں رسوا کر دیتا ہے. بنیادی طور پہ ایسی آیات جو ان قصص کو بیان کرتی ہیں یہ ہمارے سامنے ایک نذیر ہونے کا درجہ بھی رکھتی ہیں کہ ہمیں ڈراتی ہیں، اور ایک آئینہ ہونے کا درجہ بھی رکھتی ہیں، ہمیں ہماری قومی زندگی کا احوال بتاتی ہیں کہ اگر تم آج کہاں کھڑے ہو ان آیات کی روشنی میں دیکھو اور خود نتیجہ اخذ کر لو کہ تم کس جگہ پہ کیوں کھڑے ہو. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. پھر اس کے بعد ایک اور بیان آتا ہے الاعراف آیت نمبر 142 میں، جس میں رب العالمین کی ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ فرمانے کا ذکر ہے. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا
وعدہ فرمایا اور ہم نے اسے مزید 10 راتیں ملا کر پورا کیا، سو ان کے رب کی مقرر کردہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ تو اس میں مفسرین کرام نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، بالخصوص اللہ تعالی ہزاروں رحمت فرمائے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ، جنہوں نے اپنی تفسیر میں اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کی، اور انہوں نے فرمایا کہ اس آیت سے صوفیاء کے چلے کا ثبوت ملتا ہے، اور ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اولاً 6 ماہ غار حرا میں چلے فرمائے، اور اس کے بعد نزول وحی کا آغاز ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کے لیے اور ذکر کے لیے، اور خاص طور پہ ایسا ذکر جو خلوت میں کیا جاتا ہے، اس کے لیے دن کی نسبت رات کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، اور فرماتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دن رات وہاں رہے، دن بھی رہے اور رات بھی رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ذکر رات کا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عابدین، زاہدین، اولیاء، صوفیاء، صالحین، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی وہ رات کی جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور وہ قبولیت کی گھڑیوں کے زیادہ قریب ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وفی الجملۃ یورد الاربعین فی العبادۃ قوت تاثیر الباطن من الصفاء والضیاء۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 40 رات عبادت کرنے میں ایک خاص قسم کی تاثیر اور قوت ہے، اس سے آدمی کو صفائی اور نور حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو صوفیات چلہ اختیار کرتے ہیں، اس کے اندر یہ جو 40 کا عدد ہے، اس کی ایک خاص برکت ہے۔ اور یہاں ملا علی قاری الحروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا، اور فرماتے ہیں کہ کما یشیر الیہ حدیث خمرت طینۃ آدم بیدی 40 صباحا، جس طرح اس حدیث قدسی میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ میں نے 40 دن آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ گوندا۔ تو اس سے وہ بنیادی طور پہ اخذ یہ فرماتے ہیں کہ 40 کے عدد میں ایک خاص برکت ہے۔ مثال کے طور پہ محدثین میں 40 احادیث جمع کرنے کا ایک رواج تھا جس کو 40 کہتے ہیں، اور اسی طرح صوفیاء کرام جو خلوت کے دن اختیار کرتے ان کو بھی چلہ کہا جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ عمل ہے، اس سے صوفیاء کرام نے چلے کے اوپر اور خلوت کے اوپر دلائل قائم فرمائے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے باطن کو روشن کرنا چاہتے ہو اور ظاہر کے ساتھ اپنے اندر کے اسرار اور رموز کو بھی بیدار کرنا چاہتے ہو، جس کو کئی القاب دیے جاتے ہیں، جس کو ولایت بھی کہا جاتا ہے، جس کو کشف بھی کہا جاتا ہے، گو کہ کشف تصوف کے بہت انتہائی مراتب میں سے آ جاتا ہے، اور سلک سلوک کے دیگر منازل اور مقامات جن میں پھر تجلیات کا ورود ہو جاتا ہے، جن میں پھر مشاہدات ہو جاتے ہیں، جن میں پھر حجابات اٹھنا شروع ہوتے ہیں، اور جن میں پھر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جو مقامات ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے پہلے بندے کو کچھ عرصہ خلوت اختیار کرنا پڑتی ہے۔ خلوت کے بعد یہ معاملات جو ہیں سینے پہ منکشف ہونا شروع ہوتے ہیں۔ پھر اس میں قرآن مجید نے سورہ الاعراف کی آیہ نمبر 157 میں بیان فرمایا ہے کہ دین اور دنیا کی کامیابی اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ غلامی مصطفیٰ کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے لیے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ قرآن مجید یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں،
اور جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں توریت کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی، اور جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال کرتے ہیں اور ناپاک اور خبیث چیزوں کو، پلید چیزوں کو ان کے اوپر حرام قرار دیتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں اور توق قیود جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے اس کو ساقط فرماتے ہیں۔ پس جو لوگ، اب یہ بڑا اہم اعلان ہے، اس میں 3 نکات بڑے اہم ہیں جو ہر مسلمان کو ذہن نشین کرنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ازبر کرنے چاہیے، دل کی تختی پہ لکھ کے محفوظ کر لینے چاہیے۔ فرمایا فالذین، پس وہ لوگ، آمنوا بہ، جو اس برگزیدہ امی لقب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں، وعزروہ، اور اس کی تعظیم اور توقیر کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی تعظیم اور توقیر کریں گے، وَنَاصَرُوهُ، اور اس کے دین کی مدد، حمایت، نصرت کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن کریم۔ تو فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جن کے مقدر میں ہم نے کامیابی لکھ دی ہے۔ کون کون سے 4 لوگ؟ آمنو، جو ایمان لے کے آئیں گے، وعزروہ، جو تعظیم اور توقیر کریں گے، ادب کریں گے، وناصروہ، اور ان کے دین کی حمایت کریں گے، دین کی مدد کریں گے، دین کی نصرت کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کریں گے جو حضور کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید۔ تو فرمایا یہ لوگ ہمیشہ بامراد رہیں گے، ہمیشہ کامیاب رہیں گے، اور ہمیشہ دین میں اور دنیا میں فلاح پانے والے رہیں گے۔ اب یہاں پہ بطور خاص میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اور اس کا صراحتاً حکم دیا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے علاوہ بھی قرآن مجید میں یہ ترتیب کئی مقامات پہ آئی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 میں دیکھیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم اور بے حد توقیر کرو۔ اور اس آیت کی روح سے یہ جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہم نے بیان کی ہے، اس آیت کی روح سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو دیگر تمام اعمال کے اوپر مقدم فرمایا ہے۔ اور وہ کیسے کہ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی، ایمان کے بعد تمام اعمال سے پہلے تعظیم کو بیان کیا اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ الحجرات میں آگے چل کے دیکھیں آپ، وہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر کسی نے معمولی سی بے ادبی بھی کی، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولی سی بے ادبی بھی کی، یعنی آواز اونچی ہو گئی یا اس طرح پکارا جس طرح عام لوگوں کو پکارتے ہیں، تو اس طرح بے احتیاطی سے پکارنے پر بھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اعمال کی بربادی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولی سی بے ادبی، جس میں شائبہ ہو بے ادبی کا، آواز کا اونچا ہو جانا بھی، اگر اس سے اعمال برباد ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اعمال پر ادب مصطفیٰ کو مقدم فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ وہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقار کو اور آپ کے فرمان کے وقار کو تمام امور اور اعمال کے اوپر مقدم رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں بعض ایسے احکامات ہیں، صحابہ کرام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آ جاتا تو وہ موقع کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ادب اور احترام اور حضور کی توقیر کو ترجیح دیتے تھے، مقدم رکھتے تھے دیگر احکامات کے اوپر۔ مثلا
قرآن میں 2 جگہ پہ حکم ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 195 میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 29 میں حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو. یعنی اپنی حفاظت لازم کی گئی ہے. اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے. اگر کوئی موذی جانور درندہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ رعایت دی گئی ہے نماز کے اندر کہ آپ پہلے اس موذی سے اپنا بچاؤ کریں اور اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. لیکن اس کے باوجود غار ثور کے اندر امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سانپوں کی بیل پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور سانپ ڈنگ مارتے رہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں ان کی بیل سے نہیں ہٹایا. تو انہوں نے جو حفظ بدن کے احکامات تھے، حفظ بدن کے احکامات کو ترک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب، تعظیم، وقار کو فوقیت دی. اور اسی طرح اس کی دوسری مثال جو ہے وہ مفسرین نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی اور ائمہ عقیدہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر اس سے مراد لی گئی. اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ نماز عصر کی پابندی کا حکم کیا گیا. لیکن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہیں ڈالا، لیکن اپنی نماز عصر جو تھی اس کو انہوں نے ترک فرما دیا. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض نماز ادا کر رہے ہوتے، حضور کا بلاوا چلا جاتا، نماز نصف میں ہوتی، وسط میں ہوتی، آدھ میں ہوتی، نماز ترک کر کے حضور کی بارگاہ میں جاتے، حاضر ہوتے، حاضر ہو کے حکم کی تعمیل کرتے اور واپس آ کر جہاں نماز چھوڑی ہوتی وہیں سے نماز کو شروع کرتے. اس لیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو، حضور کے ادب کو، حضور کی توقیر کو تمام اعمال پہ مقدم جانتے تھے. اسی لیے امام اہل السنہ امام احمد رضا خان القادری البرکاتی الحنفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو، ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، حضور کے فرامین پہ عمل کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیگر تمام اعمال کے اوپر مقدم فرمایا ہے. پھر اسی آیت 157 کے ساتھ آگے متصل آیت ہے 158. اس میں قرآن مجید کی ایک خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کو مفسرین کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا اور فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. آپ فرما دیں کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموم کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر کیا، اور جہاں رسالت عموم کے ساتھ ذکر کی گئی، یہ دلیل بن گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام بادشاہی میں زمین اور آسمان کے بسنے والوں کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ وہ زمین کے کسی خطے پہ ہوں، کسی کونے پہ ہوں، کسی مقام پہ ہوں، کسی قوم سے، کسی رنگ، نسل، زبان سے، کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، خدا کی خدائی کی وسعت جہاں تک
محمد کی شان رسالت وہاں تک۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام کی طرف نبی آئے، اور حضور کے بعد جتنی مخلوق آنی ہے، حضور کی بعثت مبارک کے بعد جتنی مخلوق آنی ہے، جتنے انسان آنے ہیں، جتنے ذی شعور آنے ہیں، ان سب کے اوپر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا لازم ہے، اور حضور کے بعد کسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی تکذیب کرنا لازم ہے اور اس کی تردید کرنا لازم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی اور دیگر مقامات ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت مبارکہ کو جمیع لوگوں کی طرف بیان کیا گیا، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، معمولی سا بھی امکان ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو اس طرح عموم سے بیان نہ کیا جاتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس شان کے ساتھ کہ آپ کل انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب و مقرب بندے پر نازل فرما دیا، اور وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے للعالمین نذیرا کہہ کے پکارا ہے۔ تو اس کے بعد جب قرآن آ گیا اور جب حضور آ گئے تو اس کے بعد کسی کتاب اور وحی کی گنجائش نہ رہی، نہ کسی نبی کی گنجائش رہی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا فرمان مبارک صادق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ 30 کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ الاعراف آیہ نمبر 196 میں، 196 میں۔ اس میں بہت خوبصورت حکم مبارک ہے، اور اس پہ ہمارے سلف صالحین کی قرآن پر عمل کرنے کی بے مثال اور شاندار اور لاجواب روایت ہے۔ قرآن میں حکم ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہی اپنے صالح بندوں کی نصرت اور ولایت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جو گو کہ اموی زمانہ میں آئے لیکن انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے لیے مال و متاع جمع نہیں فرماتے تھے، تو اس کا سبب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری اولاد صالح ہوئی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ کا وعدہ ہے کتاب میں کہ وہ اپنے صالح بندوں کا مددگار ہے۔ اگر صالح ہوئی تو ان کا مددگار اللہ ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صالح نہیں ہوں گے، جرم کرنے والے ہوں گے، تو فرمایا پھر یہ سنت الہیہ کی خلاف ہے کہ اللہ جن کا مددگار نہیں، میں ان کے لیے مال و متاع کس لیے جمع کروں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یعنی اللہ پاک صرف صالح بندوں کی نصرت فرماتا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صالح اولاد کی نصرت فرمائی اور مدد فرمائی، اور ان کو اللہ کی توکل سکھائی۔ تو یہ قرآن مجید پر ہمارے اسلاف جو تھے وہ اس قدر کاربند عمل تھے کہ ایک سنت الہیہ کا پتہ چلا اسے بھی اپنا لیا۔ اس لیے ایک بار پھر اقبال ہمیں یاد آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گر تم میخواہی مسلمان زیستن
مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن پر عمل کیے بغیر تو اچھا مسلمان بن سکے۔ اچھا مسلمان بننا ہے تو قرآن پہ عمل شرط اول ہے، پہلی شرط لازم ہے۔ پھر آیت نمبر 199 میں 3 چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا، اور یہ آج بھی امت کے لیے اتنی ہی بڑی نصیحت ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر فرمانا اختیار کر لیں، معاف کر دیا کریں۔ وأمر بالعرف، بھلائی کا حکم دیتے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ جو مفسرین میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں، وہ اپنی سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے اس کا معنی پوچھا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آپ کو عرض کروں گا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، خذ العفو سے مراد یہ ہے کہ جو آپ پہ ظلم بھی کر لے آپ پھر بھی اسے معاف فرما دیں، جو آپ کو محروم کرے آپ اسے عطا فرمائیں، اور جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس کے باوجود بھی اس سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں۔ اس کے بعد سورہ الاعراف میں آیت نمبر 205 میں حکم مبارک ہوتا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی سے، زاری اور خوف اور خستگی سے، اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح و شام اللہ کا ذکر جاری رکھو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ذکر خفی کو بعض حالتوں میں ذکر جہری سے افضل کیا گیا ہے، کیونکہ ذکر خفی جو ہے اس کے اندر ریاکاری کا احتمال نہیں ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ ذکر خفی بہترین ذکر ہے۔ تو اکثر صوفیاء کے ہاں ذکر جہر بھی ہوتا ہے، اس کے الگ احکام ہیں، اور اکثر صوفیاء کے ہاں ذکر خفی کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو کہ لاکھوں کے مجمع میں بھی بیٹھے ہو تو ایسا ذکر کرو کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ اس وقت اپنی سانسوں میں کس کو یاد کر رہا ہے۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، اپنے انفس میں ذکر کیا کرو۔ اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مختلف معانی میں سے ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا کہ اپنی سانسوں کو یاد پروردگار میں لگا دو، کہ تمہارا سانسیں جو ہیں وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتی رہیں اور اس کا ذکر کرتی رہیں۔ اس کے بعد آئیے سورہ الانفال کے اوپر، جس کا آغاز نام پارہ میں ہوتا ہے۔ انفال جو ہے یہ مال غنیمت کے علاوہ جو ذخیرہ کی گئی کوئی چیز ہو اسے کہتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک سوال کا جواب ہے، اور یہ آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ پھر اس میں خوف خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، نماز، صدقہ، خیرات اور جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر سورہ الانفال میں آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 19 میں متعدد احکام ذکر ہوئے، جن میں کفار کے قافلہ تجارت پر حملہ کرنے کی بجائے کفار کے لشکر کے خلاف جہاد کرنے کا حکم فرمایا، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ فرشتوں کی مدد کا بیان ہوا، اور ان کی مدد کا مومنین کے لیے وجہ اطمینان ہونا اس کا بیان ہوا۔ مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان پر نیند کا غلبہ طاری ہونا،
اور بارش نازل فرمانا جو مسلمانوں کے لیے مفید اور کفار کے لیے مضر تھی۔ کفار کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا، کفار کے مقابلے میں پیٹھ پھیر کے بھاگنے کی ممانعت بیان کی گئی، اور مسلمانوں کا کفار کو قتل کرنا دراصل اللہ کا قتل کرنا تھا ان کو، کفار کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار پر خاک پھینکنا دراصل اللہ کا خاک پھینکنا تھا کفار پر۔ اور بدر کی فتح کے بعد کفار کو متنبہ کیا کہ اگر تم نے مسلمانوں کے خلاف دوبارہ شرارت کی تو تمہیں پھر سزا دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا حامی و ناصر ہے، اس بات کو ان آیات میں بیان کیا گیا۔ پھر سورہ الانفال آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 37 تک مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کا حکم اور نافرمانی کرنے کی ممانعت بیان کی گئی، اور پھر فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو حاضر ہو جایا کرو۔ پھر مسلمانوں کا تعداد میں کم ہونے کے باوجود کفار پر غالب آ جانا یہ صرف اور صرف نصرت الہیہ سے ممکن ہے، یہ اس کا بیان ہوا۔ امانت میں خیانت کرنے کی ممانعت بیان ہوئی، مال اور اولاد کا فتنہ ہونے کا بیان ہوا، خوف خدا سے گناہ ترک کرنے کے اوپر مغفرت کی نوید کی کہ جو لوگ صرف اللہ کے خوف میں گناہ چھوڑ دیتے ہیں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور ہجرت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا احسان کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور مشرکین کے شر سے محفوظ رکھا۔ کفار کا یہ کہنا کہ اگر قرآن برحق ہے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی اگر قرآن برحق ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو اس وجہ سے برحق چیز کا انکار کرنے پر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب اللہ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ میرا محبوب تمہارے درمیان جلوہ گر ہے، اور میں اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر عذاب نہیں بھیجتا، وگرنہ تم ہو مستحق عذاب۔ پھر نماز کے اوقات میں کفار کا شور مچا کر مسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالنا اور لوگوں کو اسلام سے روکنا، اور اس وجہ سے ان کفار کا مستحق عذاب ہونا، اس کا بیان ہوا۔ پھر سورہ الانفال کی آیت نمبر 38 سے 40 میں ان 3 آیات میں کفار کو قبول اسلام کا حکم دینا، اور اگر نہیں کرتے تو ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس میں دوسری اور تیسری آیت جو ہے سورہ الانفال کی، اس میں مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ہمارا چونکہ اس خلاصے کا درس کا قرآن مجید کو سمجھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ مومنانہ صفات پیدا ہو جائیں، تو آئیے ان صفات کو سیکھتے ہیں سورہ الانفال سے کہ مومن کی صفات کیا ہیں اور ہم کیسے ان کو اختیار کر سکتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کی وجہ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو قرآن کی آیات اور بڑھا دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر اپنے توکل کو قائم رکھتے ہیں۔ اس میں آیت مبارکہ میں 3 ایسی ان کی خوبیاں اور صفات بیان کی گئیں جن کا تعلق مومن کے اس پہلو سے ہے جسے آپ اور میں دیکھ نہیں سکتے، جو باطن میں ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ وہ 3 صفات ذکر ہوئی، کون کون سی؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ اب کس کا دل کیسے سہما اور ڈرا، اس کی گواہی وہی شخص دے سکتا ہے اور اس کا اللہ دے سکتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا،
جب اس کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اس کو کسی پیمانے پہ ناپا نہیں جا سکتا. اس کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یا اس کی کوئی ایم آر آئی یا کوئی ڈیکسا یا کوئی ایکس رے نہیں کیا جا سکتا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. اس کی بھی کوئی اینجیوگرافی نہیں کی جا سکتی کہ دل کی کیفیت پتہ چل جائے کہ اس میں توکل کتنا ہے. یہ تینوں امور یعنی دل کا ڈر جانا اللہ کی یاد میں، آیات کو سن کے ایمان کا بڑھ جانا اور توکل اختیار کرنا، ان پہ گواہ اللہ ہے. اور اس نے کہا ہے کہ وہ سینوں میں چھپی بات کو بھی جانتا ہے. اور یہ تین وہ چیزیں ہیں جو مومن کی صفات روحانیہ ہیں، اس کے باطن کی صفات ہیں، اس کی پوشیدہ صفات ہیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہ دو وہ صفات آ گئیں جو مومن میں ظاہر ہوتی ہیں، جو مومن میں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی لوگ ان صفات کو دیکھتے ہیں. اب بدنی عبادات میں اس آیت کی روح سے سب سے افضل نماز ہے کہ مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتا ہے. یہ بھی عبادت ہے. وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اقربا کو دیتا ہے، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو دیتا ہے، مساجد پہ خرچ کرتا ہے، مسافروں پہ خرچ کرتا ہے، قیدیوں کے اوپر خرچ، ان کے سر چھڑوانے پہ خرچ کرتا ہے، مساجد میں خرچ کرتا ہے، وہ مدارس کے اوپر خرچ کرتا ہے، طلباء کو دیتا ہے، تحقیق کے لیے دیتا ہے. اسی طرح دیگر جو سماجی فلاحی امور ہیں ان کے اوپر کرتا ہے، یعنی ہسپتالوں میں وہ بے تحاشا امداد دیتا ہے، آفات جہاں پہ آتی ہیں وہاں امداد دیتا ہے، نابینوں کے لیے، بہروں کے لیے، معذوروں کے لیے، دیگر جو پسماندہ طبقات ہیں ان سب میں دل کھول کے مال خرچ کرتا ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا. تو یہ بھی اس سب میں داخل ہے، مومن کی صفات اور مومن کی علامتوں اور مومن کی نشانیوں میں داخل ہے، اور مومن کے ان اعمال میں داخل ہے جن کی بنا پر مومن بارگاہ رب میں محبوب ہو جاتا ہے. اب یہ 5 چیزیں آ گئیں. اللہ کی یاد سے دل کا ڈرنا، قرآن کی تلاوت سن کر، قرآن کی پیغام سن کر ایمان بڑھ جانا، اللہ پہ توکل اختیار کرنا ہر حال میں. بن توکل پنچھی اڑ دے پلے خرچ نظیرہ ہوں، مولا خرچ پچاوے باہو جو پتھر وچ کیڑا ہو. اللہ پہ ہر حال میں توکل اختیار کرنا. اور چوتھا امر نماز قائم کرنا، اور 5واں امر جو ہے وہ راہ للہ میں خرچ کرنا. جو مسلمان ہیں ان میں یہ 5 صفات جمع ہیں. جس مسلمان میں اس کے لیے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ جو ہیں سچے مومن ہیں جو ان صفات کو اختیار کرتے ہیں. اب آئیے گرینڈ سمری کی طرف. گرینڈ سمری یہ ہے کہ آیات کی تعداد اس پارہ مبارک میں 9 پارہ میں 159 سی تھی، 159، جس میں 88 سے 206 تک سورہ الاعراف کی آیات تھیں، اور 1 سے 40 تک سورہ الانفال کی آیات تھیں. 2 آسمانی کتب کا ذکر آیا، توریت کا اور انجیل کا. اور انبیاء علیہم السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ہمارے نبی مختار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا. 4 معجزات بیان ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے. مقدس مقامات میں مسجد حرام کا، بیت اللہ کا ذکر آیا ہے. واقعات میں کئی واقع ذکر ہوئے جس میں
قوم شعیب علیہ السلام سے متعلق، قوم موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اور مسلمانوں میں جنگ بدر سے متعلق، اور بنی اسرائیل کے اوپر جو عذاب آیا اور فرعون پہ جو عذاب آیا اس کو بھی بیان فرمایا ہے، اور خاص طور پہ قوم شعیب پر جو زلزلہ آیا اس کو بیان کیا، اور آل فرعون پر جو قحط آیا، پھلوں کی کمی آئی، طوفان، ٹڈیاں، گھن، مینڈک، خون، دریا میں غرق ہونا، یہ سارے عذاب بیان ہوئے، اور قوم موسیٰ علیہ السلام پر زلزلہ آنا اور ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جانا، اس کو بیان کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے آپ کی ذات اقدس کے موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو بھیجنے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ میرے محبوب تمہارے درمیان جلوہ گر ہوں اور تم پہ عذاب آئے، اس لیے کفار و مشرکین جو حضور کے عہد میں تھے ان پر ظاہری زلزلے اور اس طرح کی آفات اس لیے نہیں آئیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے درمیان جلوہ فرما تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو خطا رہ گئی وہ اس ناقص ناچیز حقیر بندے کے نفس کی خطا ہے، اور جو حق تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے، اس آفات میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، اور ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے ظاہر اور باطن کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔